السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم دوستوں، بزرگوں، کل کے درس میں ہم قبولیت اعمال کی فکر، انسان جب نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرنے سے زیادہ انسان کو اس کے اعمال کی قبولیت کی فکر ہونا چاہیے، اور جب ہم نیک اعمال سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے نیک اعمال پہ ہم اترانا، احسان جتلانا، غرور میں مبتلا ہونا یہ صحیح چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اس کی توفیق کے بعد ہی ہر انسان نیک اعمال میں آگے بڑھتا ہے، اور نیک اعمال سے جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو نیک اعمال ہوئی ہیں ان نیک اعمال کو قبول فرما۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا کرتے تھے: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دیکھیے، مریم علیہ السلام کی والدہ جب حاملہ ہوئی تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگی: ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو تیرے نام آزاد کرنے کی میں نظر مانتی ہوں، تیرے نام میں آزاد کرنے کی میں نظر مانتی ہوں، تو مجھ سے قبول فرما۔ فتقبل منی، تو مجھ سے قبول فرما، تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے: بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امتی محمد۔ اے اللہ، میں جو قربانی کر رہا ہوں یہ میری جانب سے اور آل محمد کی جانب سے اور امت محمدیہ کی جانب سے تو قبول فرما۔ دیکھیے، یہاں پر عمل کے ساتھ دعائیں بھی ہو رہی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں تو ان اعمال کے اندر اللہ رب العالمین سے ضرور دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہر انسان نیک اعمال کو حقیر نہ جانے، کیونکہ ہم نے کل معلوم کیا کہ انسان پیدائش سے لے کر وفات تک اگر اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے سجدے میں پڑا رہے تو اتنی بڑی نیکی کو بھی کل حقیر جانے گا۔ تو ہمیں نیک اعمال میں آگے بڑھتے ہوئے تو ان اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نیک اعمال کر لیتے ہیں تو نیک اعمال کا موقع آتا تو اتنی محنت کرتے، اللہ رب العالمین کی خوشی کے لیے، خوشنودی کے لیے بہت محنت کرتے۔ محنت کرنے کے بعد انہیں یہ فکر لاحق ہوتی کہ یہ اعمال ہمارے اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہوئی کہ یا نہیں، یہ ایک قسم کی فکر انہیں لاحق رہتی تھی، خوب محنت کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بھی نیک اعمال کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ یہ ہمارے لیے کیا ہے، یہ نیک اعمال تو قبول فرما۔ تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے عمل بھی کرتے ہیں اور بڑے سے بڑے عمل تک ہر عمل میں اللہ رب العالمین کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو یہ قبولیت کے عمل کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ ہمیں کسی جگہ جاب کرنا ہے تو کچھ کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں، کچھ شرائط وہ لگاتے ہیں، یہ کنڈیشنز، یہ شرائط پر اگر آپ آئیں گے تو آپ کو ہم کیا ہے جاب دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نیک اعمال کو قبول کرتا ہے، کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم اولئک اصحاب الجنہ۔ اللہ رب العالمین نیک لوگوں سے اعمال کو قبول کرتا ہے
اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو قبول کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے بد اعمال سے درگزر کر لیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، اور یہ لوگ جنتی ہیں۔ نتقبل عنہم احسن ما عملوا، وہ اعمال ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہو۔ احسن ما عملوا کو تفسیر بتاتے ہیں کہ جو انسان نیک عمل کرتا ہے کس بنیاد پر؟ اخلاص کے عمل پر، اخلاص کی بنیاد پر۔ تو انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس میں پہلی چیز اخلاص پائی جانا چاہیے، اور دوسری چیز انسان کے عمل قبول ہونے کے لیے اتباع سنت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر عمل ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، ہم عمل کرتے جا رہے ہیں، تو یہ عمل قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیے احادیث میں آتا ہے کہ انسان اسلام کے سائے میں بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اسلام کے سائے میں بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، یا انسان نمازیں ادا کرتے کرتے 60 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن دربار الہی میں ایک نماز قبول نہیں ہوتی، ایک رکعت قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان رکوع اگر صحیح نہیں کرتا تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، رکوع برابر کر لیتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع برابر نہیں کرتا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان سنت سے ٹکرائی جاتی ہیں تو وہاں پر کیا ہے، یہ عمل قبول نہیں ہوتے ہیں۔ تو انسان کو اعمال قبول ہونے کے لیے شرائط میں ایک اخلاص ہے، دوسری چیز اتباع سنت ہے، اور ہمیں جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں اس میں اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی اور سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں اخلاص کی بنیاد پر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتباع سنت کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔